اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور فرماتے ہیں کہ کلمے کی شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آخری منزل میں یہ ہے کہ اس کے نزدیک سونا اور مٹی برابر ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آخری منزل کیا ہے؟ کہ سونا اور مٹی برابر ہو جائے۔ بولیے اتنا آسان ہے؟ جس آدمی کے نظر میں سونا اور مٹی برابر ہو جائے سمجھ لیجئے وہی سچا مسلمان ہے، وہی لا الہ الا اللہ کو صحیح معنوں میں پڑھنے والا ہے، ورنہ جھوٹا ہے۔ غوث پاک کا قول ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، جب اس میں آتا ہے تو اپنے پاؤں نہیں پسارتا اور معرفت کے حل کے طرف منتقل ہوتا ہے۔ قید خانہ کی دیواریں دور ہوتی ہے اور اس کے سامنے اس کے دل کی وسعت میں دروازے کھل جاتے ہیں، چنانچہ وہ علم الہی کی طرف پرواز کر کے وہاں کی روحوں سے جا ملتا ہے۔ یہ تمہاری عقل سے بالاتر ہے۔ اللہ والوں کے دل اور ان کی روحیں دنیا میں اللہ کے فضل کے خوان سے اس طرح کھاتی ہے جس طرح شہیدوں کی روحیں جنت میں کھاتی ہے۔ یہاں آ کر مخلوق سے بے نیاز ہوتے ہیں، یہاں آ کر دل کے مالک ہوتے ہیں، چنانچہ وہ دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی سردار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ سردار ہوں گے۔ یہ اللہ والوں کی بات ہے۔ سب سے بڑی بات اس میں یہ آئی سمجھ میں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا میں پاؤں نہیں پسارتا۔ دنیا میں پاؤں پسارنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دنیا میں پاؤں پسارنے کا مطلب یہ ہوا یہاں بھی گھر بنا لیا، وہاں بھی گھر بنا لیا، ادھر یہ بیڈ روم، ادھر وہ باتھ روم، یہاں بھی ایک مکان مغلا کھار میں بھی ایک مکان، انصار نگر میں بھی ایک مکان، نوادہ میں بھی ایک مکان، پٹنہ میں بھی۔ اچھا اب یہ ہو گیا تو اب وہ کریں گے، اب وہ ہو گیا تو وہ کریں گے۔ یہ ہوا پیر پسارنا۔ اولیاء اللہ لوگ سب نہیں کرتے ہیں۔ ضرورت بھر جو ضرورت ہے وہ کر لیا، جو نہیں اس کا کوئی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی ہم کو ملے نوادہ میں، بہت اچھا ہم کا بات، وہ ہمارے مریض تھے، برابر دوا وغیرہ ہم ان کو دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ملاقات ہوئی، ہم کہا کہ جناب آپ کو ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں 4-5 سال سے، آپ نے کہیں زمین ومین لیا کہ نہیں؟ ہم پوچھے ان سے تو پہلے تو بیچارے چپ رہے، انجیکشن وغیرہ ڈال دیا۔ ہم پھر دوبارہ سوال کیے، ہم کہا کہ جناب آپ کو ہم بہت دن سے دیکھ رہے ہیں، خالی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کبھی یہ مکان بدلتے ہیں، کبھی وہ مکان بدل رہے ہیں، 3-4 مکان وہ بدل چکے تھے۔ تو ہمارے مریض تھے تو ہم ان کو پوچھا کہ بھائی آپ زمینوں میں لیے کہ نہیں لیے؟ تو بولیں کہ ہاں زمین لیا ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہم کہا کہاں لیے؟ کہا کہ ننھو نگر قبرستان میں۔ کیسے قبرستان میں زمین کیسے لے لی آپ؟ 2 گز زمین لیے ہیں 1000 روپے دے کر کے۔ کہا اچھا وہ کیسے؟ قبرستان کمیٹی میں 1000 روپے دیا اور وہاں کے لیے ہم رجسٹر کروا لیا، کیونکہ ہمارا تو وہی زمین ہے، مرنے کے بعد تو ہم کو اسی میں جانا ہے۔ یہ بات سن کر کے ہمارا تو روما کھڑا ہو گیا۔ ہم کہا بتاؤ ایک مریض ہے، زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں، جاہل انسان، اتنا بھاری سوال کا جواب ہم کو دیا۔ ہم تو ایک دم دنگ رہ گئے کہ ہاں بتائیے کتنا بڑا بات بولا۔ ہاں زمین لیے ہے نا، شان سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین لیا، 1000 روپیہ میں 2 گز زمین خریدا ہے میں نے قبرستان میں۔ یہ شان کی بات ہے، صحیح معلوم وہ آدمی سچا ہے۔ 1000 روپے لے کر کے جو ہے اب ننھو نگر قبرستان میں 2000 روپے لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی بہت جلد خریدنے والے ہیں ننھو نگر قبرستان میں، 2000 روپے دے کر کے زمین خرید لیں گے، چونکہ اصل جگہ تو وہی ہے، کتنا دن رہیں گے یہاں۔ اب سوچئے جو آدمی اپنا مستقبل بنانا چاہتا ہے وہ اپنے صرف 2 گز کا فکر کرے کہ وہاں رہنا کیسے ہے، اور کتنا زمین چاہیے آپ کو رہنے کے لیے، تو بڑا فکر کی بات ہے۔ پاؤں مومن نہیں پسارتا ہے اور صرف اتنے کا انتظام کرتا ہے کہ ہم کو زندگی میں کتنا جینا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا رہنا ہے، اس کے بعد جانا کہاں ہے اس کی تیاری کرنا ہے۔ اس زمین کو لے لیا اور اس زمین کے اندر جب ہم دفن ہوں گے تو پھر وہاں میرا کیا مسئلہ رہے گا، اس مسئلے کی تیاری کرنا، سمجھے کہ نہیں؟ آگے بڑھتے ہیں، بہت اچھی بات نکل گئی۔ یہ معاملہ جو ہے غوث پاک فرما رہے ہیں بھائی، 11ویں والے غوث پاک۔ اللہ والوں میں ایسا بھی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے مخلوق اور ہر اس چیز سے جو زمین میں ہے بے نیاز ہو جاتا ہے تو اس پر بیوی بچے اور اس کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تاکہ وہ مخلوق کی طرف رجوع کرے اور ان کے ہاتھوں سے لے، تاکہ اس کا لینا ان کے لیے رحمت ہو۔ پس
فقر ظاہر ہو اور اس کے بے پرواہی باطنی بے پرواہی ہو جائے. یہ بھی بہت ٹیڑھا بات آ گئی. اللہ والوں میں سے ایسا بھی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے مخلوق اور اس چیز سے جو زمین میں ہے بے نیاز ہو جاتا ہے. جب اللہ والا دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے, اپنی منزل کو طے کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس پر ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ اب تو یہ بے نیاز ہو گیا, اب تو کچھ کرے گا نہیں, اب تو بھاگے گا, دنیا سے بھاگے گا جنگل کی طرف اور آخرت کا تیاری کرے گا. شادی بیاہ بھی نہیں کرے گا اور پھنسے گا بھی نہیں, اگر کیا ہوا ہے تو چھوڑ دے گا. اس لیے اس پر اور ذمہ داری زیادہ ڈال دیا جاتا ہے کہ دیکھو تم کو یہ کرنا ہے, تم کو اس کو چلانا ہے, تم کو اس کو کھلانا ہے, تم کو اس کو پلانا ہے, تمہارے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں, لو اب دیکھو, اب پھنسو. اب اس کو ایسے پھنسا دیا جاتا ہے. ہم نے کہا رہے ہیں, اس پر کہا رہے ہیں. پھر سے دیکھیے اس کو, اللہ والوں میں ایسا بھی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے مخلوق اور اس چیز سے جو زمین میں ہے بے نیاز ہو جاتا ہے, جب وہ بے نیاز ہو گیا تو اس پر بیوی بچے اور ان کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے. دنیا سے بے نیاز ہو گئے تو دنیا میں پھنسا دیا آپ کو, اور دنیا میں جب پھنسا دیا, جب سوچنے لگے کہ آپ کر رہے ہیں, تو وہاں پر بھی آپ کو سوچنا نہیں کہ آپ کر رہے ہیں. بہت ٹیڑھی کی رہے. اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیر دریا تخت بندم کر دئی, بازمی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. مطلب اس کا یہ ہوا کہ سمندر میں ہم کو پٹری پر جو ہے کاٹھ کا پٹری پر ہاتھ گوڑ باندھ کر کے چھوڑ دیا ہے. اب کہا خبردار کپڑا نہیں بھیگے, چھٹپٹانا نہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قیر دریا تخت بندم کر دئی, بازمی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. سب کچھ باندھ چھان دیا, اس کے بعد کہا خبردار خبردار, ہلو نہیں, ادھر نہ جاؤ, ادھر نہ جاؤ, دامن بھیگے نہیں تمہارا. تو بہت اقبال صاحب اس پر وہ بات بولے, ہم اس کا تشریح لکھا تھا کبھی. عجیب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر, وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں. مطلب یہ ہوا کہ بڑا عجیب مزہ ہے میرے پروردگار کا کہ وہ ہم کو ٹیسٹ دے دیا کھانے پینے کا, یہ کھاؤ وہ کھاؤ, اور اس کے بعد کرے نکلو اسے, نکلو اس سے باہر نکلو, تم آدمی ہو گیا, آدمی کی طرح کھاتا پیتا ہے, تم آدمی نہیں ہے. میں نے لذت خودی بھی دیا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ آدمی بن کے مت رہو. عجیب بات ہے, ہم کو آپ آدمی بھی بنائے ہیں, ٹیسٹ بھی دیے ہیں, کھانا پینا سونا شادی بیاہ سب کچھ ہم کو ہے نا بھائی. اور اس کے بعد کہتے ہیں خبردار خبردار, تم مت سمجھنا ویسا اپنے آپ کو آدمی ایسا, اور ایک دم آدھا اندر رہو آدھا باہر رہو, من آدمی رہو مگر آدمی نہیں رہو. کتنا کڑا کام ہے. سو دیکھیے بڑے بڑے لوگ جو فلاسفر گزرے اس لائن میں, وہ جب اس مقام پر پہنچے نا تو ایک دم ٹینشن میں آ گئے. دیکھیں نا شیخ سعدی نے کیا کہا, علامہ اقبال نے کیا, کتنے بڑے بڑے فلاسفر لوگ تھے ہیں. دادا حضور بھی کہیں نہ کہیں یہ بات کہے ہیں, آپ غور کیجئے گا. دادا حضور تو یادیں ہے, وہ تو برابر کہتے تھے اے عزم دیں عزم دروں آخر کروں تو کیا کروں. کیوں کہتے تھے وہ, یہی ایسا مسئلہ سامنے آتا, ارے کریں تو کیا کریں یار, آدھا ادھر آدھا ادھر والی بات ہے. اب آگے بڑھتے ہیں بھائی ہم لوگ, ہے نا, اگلا کوٹس پر. آگے فرماتے ہیں غوث پاک کہ پہلے اس چیز سے جو ان کے قرآن و حدیث سے دکھائے دونوں پر عمل کرتے ہیں اور متقی لوگ بن جاتے ہیں, پھر ان کو رسول پاک خواب میں دکھائی دیتے ہیں, اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان سے فرماتے ہیں کہ ایسے اور ایسے کرو اور اس سے اور اس سے باز رہو. پھر اپنے پروردگار اعلیٰ کو بھی خواب میں دیکھتے ہیں, اللہ اکبر. وہ ان کو حکم کرتے ہیں اور ان کو منع کرتے ہیں. اللہ, دیکھیے تو کتنی نئی بات آئی سامنے. غوث پاک کہتے ہیں کہ اللہ والے رسول اللہ کو تو خواب میں دیکھوے کرتے ہیں, اللہ سے بھی زیارت ہوتی ہے ان کی, اللہ کو بھی دیدار کرتے ہیں وہ. اللہ 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 اللہ. اس لیے بعض بزرگوں کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء میں آیا ہے کہ بعض بزرگوں نے اللہ کا جو ہے خواب میں بھی بہت دیدار کیا. پتہ نہیں کس کس صورت میں, کون کون حالت میں عالم کے پروردگار کو بزرگوں نے دیکھا. آپ یہاں پر نوٹ کیجیے, بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا. اقبال صاحب کیا کہتے ہیں, دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تمہیں, پھر یہ وعدہ حسر کا سب راز ماں کیوں کر ہوا. پھر ایک جگہ کہتے ہیں
ہو دیکھنے کی شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ دونوں بات اقبال صاحب اپنے کہے ہیں کہ دیکھنے کا شوق ہے تو آنکھ کو بند کیجئے، اور سب سے اچھا ہے کہ مت دیکھیے، اقبال صاحب بھی بولے ہیں۔ اور پھر ایک کہیں کہ دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تمہیں، اس کا مطلب کہ دیکھنے والے، دادا حضور کہتے ہیں، دادا حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو بھی دیکھا، رسول کو بھی دیکھا، جبرائیل کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، میدان حشر کو بھی دیکھا، پل صراط کو بھی دیکھا۔ اب بولیے جو انکار کرنے والا کہاں جائے گا؟ کیسے نہ دیکھا؟ بالکل دیکھا۔ تو غوث پاک بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دیدار ولی اللہ کرے گا، رسول اللہ کا تو دیدار کر ہی لیتے ہیں لوگ خواب میں، لیکن اللہ کا بھی دیدار کر سکتے ہیں صلاحیت ہو تو۔ اب خواب میں دیکھیے یا ظاہری دیکھ لیجیے۔ حضرت بایزید بستامی جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ تذکرۃ الاولیاء میں کہیں یہ بات لکھا ہوا، ہمارے ڈائری میں بھی نوٹ ہوگا۔ ایک زمانہ حضرت بایزید بستامی کے وقت ایسا آیا کہ پہلے رات کو خوب عبادت کرتے تھے، صوبے نہیں کرتے تھے، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ رات کو خوب سوتے تھے۔ سنیے کہانی، سنیے، دیکھیے بات بزرگوں کے بڑی عجیب عجیب ہے، خوب سوتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آج کل آپ رات میں سو جاتے ہیں، عبادت کیوں نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں رات میں؟ ایسا مانے کچھ والانا جو مزاج ہوتا ہے نا مجذوبوں کا، ویسا ہو گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رات میں سوتا نہیں ہوں، دیکھنے میں لگتا ہے کہ میں سویا ہوا، میں سفر کرتا رہتا ہوں تمام عالمین کا، اور جہاں بھی وہ نظر آتے ہیں میں ان کا دامن تھام لیتا ہوں۔ رات کو میں سوتا نہیں ہوں، حالانکہ سو جاتے تھے لیکن وہ سونا، ان کا سونا دیکھیے وہی بات ہے، ان کا کھانا الگ، ان کا پینا الگ، ان کا سونا الگ، ان کا بیٹھنا، وہ آپ کی طرح نہیں ہے، وہ سوئے ہوئے بھی ہیں تو وہ عالمین کا سیر کر رہے ہیں، اور خود کہتے ہیں کہ عالمین کا سیر کر رہا ہوں میں، اور جہاں بھی میرے یار نظر آتے ہیں میں ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں۔ اب سوچئے وہ کیسا بزرگ تھے، اور کیسا یار اور کیسا یاری۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ والے اللہ کو دیکھ لیتے ہیں، یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں، وہاں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے بھی گزرے جناب کہ ان کا بیان اگر ہم کر دیں آپ کو تو کہیے گا کہ کیا بول رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بعض بزرگوں نے تو زندہ آنکھوں سے کہا کہ ہم کو نظر آتا ہے، میں اللہ کا دیدار کرتا ہوں، میں تجلیات الہی دیکھتا ہوں، ہر گھڑی دیکھتا ہوں۔ ایسے لوگ گزرے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے اپنے مریدوں سے، ایک نوجوان لڑکا 20-22 سال 25 سال کا، وہ چینک مار مار کے گلے میں کہہ رہا تھا کہ میں اپنے یار کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے یار کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے یار کو دیکھ رہا ہوں۔ تو ذوالنون مصری سے برداشت نہیں ہوا، وہاں پر چلے گئے، اور سب اس کو برا بھلا کہہ رہا تھا، کوئی لاٹھی مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا۔ گئے ان سے پوچھا کہ اے نوجوان تو کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ قسم خدا کی میں اپنے یار کو دیکھ رہا ہوں، میں تجلی الہی کو دیکھ رہا ہوں۔ ذوالنون مصری کو یہ بات سمجھ میں آیا کچھ دیر، تو وہاں پر جو ہے ان سے ملے، ان کے ہاتھوں کو بوسا وسا دیا، اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ معاملہ کیا ہے، گمبھیر یہ آدمی عارف ہے۔ ادھر سے لوٹ کر کے آپ نے مریدوں کو کہا کہ یہ آدمی، یہ نوجوان عارف ہے، عارفوں کا سردار ہے، یہ عارفین میں سے ہے، یہ چشم بینا رکھتا ہے، اس لیے یہ جو کہہ رہا ہے اپنے دعویٰ میں سچا ہے، لہٰذا میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں، میں اس کو اپنا استاد تسلیم کرتا ہوں۔ اس نوجوان کو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ نے اپنا استاد بتا دیا۔ اب سوچیے بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی نہیں؟ ان کے حکم کرتے ہیں اور ان کے منع کرتے ہیں، وہ ایک درجے سے دوسرے درجے تک، ایک کتاب سے دوسرے کتاب کی طرف، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف، ایک ذکر سے دوسرے ذکر کی طرف ترقی کرتے ہیں اللہ والے لوگ۔ مومن کے نزدیک ساری مخلوق ایک ہی شخص ہوتی ہے، اور یہ شخص مریض اور عاجز ہوتا ہے، نہ اپنے لیے کوئی نفع حاصل کر سکتا ہے اور نہ اپنی ذات سے نقصان کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! مخلوق میں سے اپنے لیے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتا، نہ اپنے لیے کوئی نفع حاصل کر سکتا ہے اور نہ اپنی ذات سے نقصان کو دور کر سکتا ہے۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ مخلوق میں سے جو اس کو نافرمانی کرتا ہے اس سے بغض رکھتا ہے، اور جو اس میں سے کہا مانتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔
نہ اپنے لیے کوئی نفع حاصل کرتا ہے اور نہ اپنی ذات سے نقصان کو دور کر سکتا. مانے اللہ والے ایسے رضا برضا ہوتے ہیں، راضی برضا، کہ اپنے اوپر کوئی ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ تکلیف کو ہٹاتے بھی نہیں ہیں، ہونے دیتے ہیں. پوائنٹ میں دیکھیے دم ہے. اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ کوشش نہیں کرتے اس کے لیے بھیا ٹھیک ہے رہنے دو، مسئلہ کو مسئلے رہنے دو. وہ جانتے ہیں کہ مسئلہ ہم اپنے سے تھوڑی لائے ہیں، مسئلہ تو کوئی لایا ہے تبھی نہ پہنچا ہے بھائی. اب بنا اس کے مرضی کے پہنچا ہے کیا؟ مسئلہ کوئی بھی مسئلہ ہو بنا اس کے مرضی کے پہنچا ہے کیا؟ تو جب ان کے مرضی کے بنا کوئی مسئلہ نہیں پہنچا ہے تو بنا اس کی مرضی بنا مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک وہ نہیں چاہے گا آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو. سمجھے نا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی ذات سے نقصان کو دور کر سکتا بھی نہیں ہے، نہیں کرنا چاہتا ہے. اب دیکھیے یاد آ گیا ہم کو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں ایک بار بیمار ہو گئے، بخار لگ گیا ان کو، خوب بخار اتربن کرے تو انہیں کہتا تھا کہ یا اللہ جلدی ہم کو شفا یاب کر دے. نہیں، کہتے تھے کہ جتنی مصیبتیں دنیا میں اور لوگوں پر ہے یا رب العالمین سب ہم پر بھیج دے. ہم ایسے نہیں بول رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں خواجگان چشت کے ہست بہشت میں یہ بات آپ کو مل جائے گی. کہتے تھے انہیں کہ بخار ٹھیک ہو جائے، پریشانی میں تڑپ رہے ہیں، مریدین کہہ رہے ہیں حضور جلدی ٹھیک ہو جاتے تو اچھا رہتا ہم لوگوں کے لیے بڑا. اب وہ کہتے تھے نہیں کہ ہم کو انہیں کہ دعا کیجیے جلدی. ہم لوگ کیسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ کمزور آدمی، ہم لوگ ترنت اکبکا جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ بلکہ اور کہتے تھے کہ یا رب العالمین اور زیادہ کوئی پریشانی میرے حق میں ہو اور لوگوں کو بھیج میرے طرف، سب معین الدین کی طرف بھیج. یہ راضی برضا والی بات، وہی بات کر رہے ہیں کہ اپنی ذات سے نقصان کو دور نہیں کرتے. جو مخلوق میں سے جو اس کا نافرمان ہوتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے. دیکھیے یہاں پر کہتا ہے نا کہ نہیں بغض کسی سے نہیں رکھنا چاہیے. پوائنٹ ہم یاد دلا رہے ہیں، بغض رکھنا چاہیے. غوث پاک کہہ رہے ہیں بغض رکھنا چاہیے. کس سے؟ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی کافر سے، مشرک سے، منافق سے، ملعون سے، غدار سے، جو اس کے راستے میں روڑا ڈالتا ہے، اس سے بغض رکھنا چاہیے. اور جو اس کا کہا ماننے والا فرما بردار ہے اس سے محبت کیجیے. محبت کس سے کیجیے؟ جو فرما بردار ہے، جو مومن ہے اس سے محبت رکھیے. اور جو کافر مشرک ہے اس کے راستے میں اس سے بغض رکھنے کی بات. اچھا بغض نہیں رکھنا ہوتا تو امام حسین کاہے کو لڑتے؟ خود رسول اللہ نے 19 جنگیں کیوں لڑی؟ انسان کو اس لیے قتل کرنا ضروری ہو جاتا ہے کبھی کبھی چونکہ وہ چھل کپٹ کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے. ہم انسان کو بے قصور کو نہیں، یہ بات ہم اس لیے ہم اجاگر اس بات کو کیے کہ یہ بات بہت سے لوگ نیا فتوا لے کے آتا ہے اور اس بات کو لے کر کے بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولوی، یہاں تک کہ پیر لوگ، ہم لوگ تو کسی سے محبت نفرت نہیں رکھتے. نفرت کیا رکھو؟ ڈر سے نہیں رکھتے ہو تم نفرت، تاکہ روزی روٹی میرا نہیں چل جائے. اپنے نفس کے لیے تم نفرت نہیں رکھتے ہو اور نفس کے لیے محبت بھی کرتے ہو. کرنا ایسا نہیں ہے. جب حکم ہے کہ اپنے نفس کے لیے نہیں، واسطے اللہ کے کسی سے محبت رکھو اور واسطے اللہ کے کسی سے نفرت بھی رکھو. غوث پاک کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے اس کو دوہرا لیتے ہیں ہم لوگ. مومن کے نزدیک ساری مخلوق ایک ہی شخص ہوتی ہے اور یہ شخص مریض اور عاجز ہوتا ہے، نہ اپنے لیے کوئی نفع حاصل کر سکتا اور نہ اپنی ذات سے نقصان دور کر سکتا. مومن جو ہے عاجز ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے. ہم دیکھیں نوٹ کیے تھے تو کچھ سوچ کے نوٹ کیے تھے سب ڈائری میں، بہت پوائنٹ ہے اس کے اندر. مومن کے نزدیک ساری مخلوق ایک ہی شخص ہوتی ہے اور یہ شخص مریض اور عاجز ہوتا ہے، نہ اپنے لیے کوئی نفع حاصل کر سکتا اور نہ اپنی ذات سے نقصان دور کر سکتا ہے. مخلوق میں سے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس سے بغض رکھتا ہے اور جو اس میں سے کہا مانتا ہے اس سے محبت کرتا ہے. اپنے بغض اور اپنے محبت میں پروردگار اعلیٰ کی موافقت کرتا ہے. مخلوق سے عیش اور داد اور اپنی تعریف کے بنا پر محبت نہیں کری. نہیں کہ شوکت بھائی ہم کو بہت تعریف میرا کرتے ہیں تو ہم آپ سے محبت کریں گے. اپنی داد اور عیش کی وجہ پر کسی سے محبت نہیں کرتا اور اپنے لیے اور اپنی خواہش نفسانی کے لیے بغض بھی نہیں رکھتا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنی خواہش اور اپنی نفسانی کے لیے بغض نہیں رکھنا ہے. بغض بھی رکھنا ہے تو واسطے اللہ اور رسول کا رکھنا ہے کہ تم اس کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو،
تم مرکز کو یا دین کو یا اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہو، تم مرکز کو بند کر رہے ہو، تم اسلام کے لیے خطرہ ہو، تم لوگوں کو فلاح و بہبود کا راستہ روک رہے ہو۔ اس وجہ سے آپ بغض رکھیے اس آدمی سے۔ وہ ہمیشہ نفس کو معذور رکھتا ہے اور اس کے محض اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے موافقت کرتا ہے، دنیا کو اپنے دل سے دور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین پر اس کی رعایت کرتے ہوئے اور اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے قائم رہتا ہے۔ جی، دین کی مدد کے لیے ہمیشہ کھڑے رہنے کی ضرورت ہے جناب، یہ بہت بڑی بات ہے۔ غوث پاک فرمائے ہیں 11ویں والے، مومن کا زہد اور اس کے دل میں ہوتا ہے اور اس کا رب کا قرب اس کے باطن میں ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت اس کے دروازے پر اور اس کے خزانے میں ہوتی۔ اللہ اللہ، دنیا اور آخرت اس کے دروازے پر اور اس کے خزانے میں ہوتی۔ اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنا جائے نماز اٹھاتے تھے اور خزانہ ایسے دے دیتے تھے نکال کر کے۔ آج بھی دے رہے ہیں، آج بھی دے جائے نماز کے نیچے خزانہ ہوتا تھا۔ ایسے ایک بار وہ کا واقعہ ہے کیسے ایسے جب جائے نماز اٹھا کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا سونا کا تو دریا بہہ رہا ہے اندر میں، سونا چاندی کا دریا ایک دم ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اب بتائیے صاحب، خود کہہ رہے ہیں غوث پاک، نہ کہ وہ اس میں سے اس کا دل غیر اللہ سے خالی ہوتا ہے، غیر اللہ کی طرف نہیں، بلکہ وہ اللہ سے بھرا ہوتا ہے، اس کو اور اس کے قرب کو یاد کرتا ہے، اور اس کا دل اپنے آقا کے لیے فارغ اور شکستہ ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے طبیب ان کے پاس اور خوش ہوتے ہیں، اور وہ اپنے طبیب کے سامنے اس کے پیار اور مہربانی کی گود میں ہوتا ہے، سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا طبیب اس کا یار ہی ہوتا ہے، اس کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا اس کا یار ہوتا ہے، دوسرا کوئی اس کا ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ اور وہ انہیں اپنے کرم اور احسان اور رفت و رحمت کے ہاتھ کروٹیں دلاتا ہے۔ جس نے میری غلامی کی وہ فلاح پا گیا۔ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو اور ان کی باتیں سنو، اللہ تعالیٰ کا غم اپنے ساتھ لے لو، نہ کہ دنیا کا غم۔ اللہ تعالیٰ کا غم اپنے ساتھ لے لو، دنیا کا غم اپنے ساتھ نہ رکھو۔ عجیب بات ہے۔ اگر ارادہ اس کے طرف پہنچنے کا ہے تو تم دنیا اور مخلوق سے بے رغبتی اختیار کرو، سائڈ رکھو، ہے نا، اپنے آپ سے، اپنے بیوی بچے سے، اپنے مال سے، اپنے مزے سے، اپنے شوق سے، اپنے شکوک سے، لوگوں کو اپنی تعریف و ستائش اور ان کی اپنی طرف متوجہ کو محبوب رکھنے سے بے رغبتی اختیار کرو۔ کوئی آتا ہے تو بھی ٹھیک، نہیں آتا ہے تو بھی ٹھیک، کوئی تعریف کر رہا ہے تو بھی ٹھیک، کوئی برا کر رہا ہے تو بھی ٹھیک، ٹینشن زیادہ نہیں لینے کا۔ جب یہ بات تمہارے لیے صحیح ہو جائے گی تو تم ان سے بے پرواہ ہو جاؤ گے۔ انہیں کی اتنا آدمی میرا تعریف کر رہا تو ارے باپ میں تو کچھ ہوں غلط، یا اتنا آدمی 10 آدمی اگر غلط بول رہا ہے تو کاہے بول رہا ہے غلط، یہ بھی نہیں ہونا ہے۔ ہاں، یہ بھی نہیں ہونا ہے، دونوں میں کہتا ہے کہ نہیں، سب دن سے ہوتا آیا ہے۔ نہ تعریف سے خوش ہوئیے نہ ملامت سے غمگین۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تعریف ہم لوگ کا نیچر ہے جی، عام آدمی کی طرح تعریف کوئی کیا خوش مزاج ایک دم گرم، اور کوئی ذرا سا برا کر دیا رات بھر سوچیں گے کیسے بولا یہ بات، ہم برا ہیں کیا۔ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے چلو بھائی غور کریں گے کیوں بولا، لیکن اسی کو سوچتے رہنا، فیلنگ اندر تک لے کے جانا اللہ والوں کا کام نہیں۔ ہاں، بے ضمیر مت ہو جائیے، ضمیر زندہ رکھیے، آپ دیکھ لیجیے کہ صحیح بولا غلط، آپ اپنے اندر تولیے کہ وہ بات میرے اندر ہے کہ نہیں۔ اگر وہ ہم کو صحیح معنوں میں کافر بولا تو کیا ہم کافر ہیں، اپنے سے پوچھیے۔ اگر کہتے ہیں نہیں کافر تو نہیں ہے یار، کفر تو ہم نے نہیں کیا، تو پھر ٹینشن ضرور۔ لیکن اگر لگے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوا ہے تو اس کو محسوس کر کے سدھار لیجیے، یہ بھی ہے، یہ بھی ضروری ہے، سدھارنا چاہیے۔ ہاں، جب یہ بات تمہارے لیے صحیح ہو جائے گی تو تم بے پرواہ ہو جاؤ گے، پھر تمہارا پیٹ بھر جائے گا، تمہارا کلیجہ باطن سے روشن ہو جائے گا، کلیجہ باطن سے روشن ہو جائے گا، تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ تعلیم اتنا زبردست ہے غوث پاک کا، اور یہ خزانہ ہے جو آپ کو ہم دے رہے ہیں جمع کیا ہوا نوٹ سے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزوں سے سوا بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے نماز کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں، ایسے نمازی ہیں جن کو اپنی نماز سے سوائے مشقت اور بیداری کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے ہیں جس کی نماز بھی بیکار اور بہت سے کا روزہ بھی بیکار۔ غوث پاک خود کا ایسے حدیثیں بھی موجود ہے جن کو اپنی نماز سے سوائے مشقت کے کچھ نہیں ملتا۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو ظاہر میں مسلمان ہیں اور باطن میں بتوں کے پجاری ہیں۔ ہم لوگ اس دن بات کر رہے تھے کیسے بت کو ہم لوگ پوجتے ہیں، اگلے بار موقع ملا تھا بات کرنے کا، تو بتوں کی پوجا ہم لوگ کر رہے ہیں، نفسوں کی پوجا ہے، نفس کی پوجا، بت کی پوجا ہے۔
اے لوگوں اپنے کھانے کو غم نہ بناؤ، چونکہ یہ گھٹیا غم ہے. کھانے پینے کا غم سب سے گھٹیا غم ہے. آج کیا کھائیں گے، کل کیا کھائیں گے، کیسے کھائیں گے، کہاں سے آئے گا، بھلی کوئی غم ہے؟ نہایت گھٹیا غم ہے. یہ غم تو جانور بھی نہیں کرتا ہے. روز کھا رہا، روز پی رہا، روز سو رہا. کھانے پینے کا فکر بہت خراب فکر ہے. سو کہتے ہیں خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں. اور جو رزاق کا خیال رکھنے والا ہے اس کے رزق غیب سے بھی پہنچتی ہے اور بلا کسی سبب سے بھی پہنچتی ہے، اور اسباب اس کو بھی مل جاتے ہیں، اسباب بھی مل جاتی ہے اس کو، اور رزق بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا سا کوشش کرے آدمی، کچھ نہ کچھ کرے، الگ بات ہے. کھانے پینے میں تمہیں آزمایا گیا ہے اور رزق کے معاملے میں تو تمہاری کفالت ہو چکی ہے، پس تم اس کا اہتمام نہ کرو اور غم مت کرو. رزق کے بارے میں تمہاری کفالت ہو چکی ہے، مطلب تم کو ہر حال میں رزق دیا جائے گا، اس لیے تم جس کا ہو چکا ہے فیصلہ اس کے بارے میں سوچنا کیا ہے. یہ غوث پاک فرماتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. باق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.